بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. سامعین محترم، ناظرین کرام، آج ہمارا پاکستانیوں کا اور غیر پاکستانی مسلمانوں کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ روزی کا ہے یا ٹینشن کا ہے. یہ دو مسئلے ایسے ہیں کہ جن کے حل کے لیے ہم توغ و دو کرتے ہیں، محنت اور مزدوری کرتے ہیں اور کئی طرح کی سوچ و فکر کے اندر مبتلا ہیں. لیکن یہ دونوں ہی مسئلے ایسے ہیں جن کا ایک حل اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے، اور بالکل وہ سادہ سا ہے. اور وہ کتاب جو گرانٹیڈ ہے وہ ہم اس بات کی گارنٹی دیتی ہے کہ تم نے عمل ایک کرنا ہے اور ان دونوں کاموں سے تمہاری جان اللہ رب العزت چھڑوا دیں گے. وہ کام کون سا ہے؟ اللہ رب العزت نے سورۃ الطلاق کے اندر ارشاد فرمایا: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. جو بھی شخص من یتق اللہ، اللہ رب العزت کا تقوی، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لے، یجعل لہ مخرجا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایسے شخص کو، ایسے انسان کو یجعل لہ مخرجا، میں خود ٹینشنوں سے نکالوں گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور دوسری میری گارنٹی یہ ہے، اس پہ میں اپنا انعام یہ کروں گا کہ اسے میں رزق وہاں سے دوں گا جہاں پہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں. حضرات، یہ وہ گارنٹیڈ شدہ کتاب جو اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہے، لے کے آنے والا جبریل امین ہے، اور جس کے قلب اطہر پہ آئی وہ ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرات، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اصل میں تقوی کہتے کسی ہیں؟ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی کا مطلب اور معنی مفہوم اگر سادہ انداز میں سمجھا جائے تو وہ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے عذابوں سے ڈرتا ہوا اللہ کے اوامر و نہی پہ عمل کرے. جس چیز کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اسے فوراً کر لے، اور جس چیز سے اللہ رب العزت نے اس کو روکا ہے اسے رک جائے. بس اللہ کے عذابوں سے ڈرتے ہوئے اللہ کی باتوں کو ماننا، شریعت پہ عمل کرنا، اور اللہ رب العزت کی جہنم سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو سیدھا رکھنا، اس چیز کا نام تقوی ہے. اور یہ تقوی کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے، بلکہ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور پوری عبادت کا مقصد اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرمایا: یا ایھا الناس اتقوا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو تم اللہ کی عبادت کرو جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تقوی پیدا ہو جائے. عبادت کا مقصد یہ تقوی ہے. اور نماز انہی لوگوں کی قبول ہوتی ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورۃ المؤمنون میں ارشاد فرمایا: قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. جو نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں انہی کی نماز قبول ہوتی ہے. اور روزے آتے ہی اس لیے ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اسی لیے آ رہے ہیں کہ تمہارے دلوں میں میرا ڈر، تقوی پیدا ہو جائے. روزوں کا مقصد بھی یہی ہے. حج اسی لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ کے گھر کی زیارت ہو، اللہ رب العزت کے گھر کو دیکھ کر وہ جلال اور اللہ رب العزت کی عظمت کا ہمیں اندازہ ہو سکے، اور ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو سکے. اور یہ اللہ کا ڈر انسان کو ہر برائی سے بچانے کے لیے کافی ہے. چور چوری اس لیے کرتا ہے اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے. آج مسلمان بے نماز اسی لیے ہیں کہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے. آج جھوٹ اسی لیے بولا جاتا ہے کہ ہمیں اللہ کا ڈر نہیں ہے.
آج رشوت خوری، 2 نمبری، کسی کا حق مارنا، 2 نمبر دندے یا قتل و غارت کا بازار جو سرگرم ہے، اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں سے آج اللہ کا ڈر نکل چکا ہے۔ اور اگر ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہو تو یہ ساری بیماریاں ہم چھوڑ سکتے ہیں۔ آئیے ایک واقعہ سنتے ہیں جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ساتھ مدینہ سے باہر کسی سفر پہ نکلے۔ راستے میں بھوک لگی تو پڑاؤ کیا۔ بیٹھے سامنے نظر پڑی ایک بکریوں کا چرواہا ہے جو بکریاں چرا رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو بھیجا، اسے بلوایا کہ آؤ کھانا ساتھ مل کے کھاتے ہیں۔ یہاں پہ تربیت صحابہ کو بھی دیکھیے۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ کوئی چیز کھانے لگے تو فوراً خیال آیا کہ پتہ نہیں میرے ساتھی نے کھانا کھایا ہوگا یا نہیں کھایا ہوگا۔ آج ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے نہ جانے کون کون سی اللہ کی نعمتیں کھا جاتے ہیں، اور ہمارے پڑوسی، ہمارے ہمسائے بالکل بھوک سے بلک بلک کے مر رہے ہوتے ہیں، ہمیں ان کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ بلایا، اسے کہا آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، تو اس بندے نے آگے سے جواب دیا میں آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا، کیوں؟ انی صائم، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے پوچھا روزے فرض رمضان تو ہے نہیں، کیا نظر کے روزے رکھے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، میں نے نظر کے روزے بھی نہیں رکھے، بس سوموار کا روزہ حضور کی سنت سمجھ کے رکھا ہوا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے اور اس سے امتحان لینے کی غرض سے اس سے 2-3 باتیں کی۔ کہا ہمیں اپنی بکریوں کا دودھ پلا دو، کھانا کھا رہے ہیں، دودھ ہمیں پلا دو۔ تو اس بندے نے کہا میں دودھ آپ کو بکریوں کا نہیں پلا سکتا، مجھے اس کی اجازت نہیں۔ دوسرا، پھر حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے ہمیں ایک بکری فروخت کر دو، ہمیں بیچ دو، ہم وہ خرید لیتے ہیں اور تو ہم سے اس کا معاوضہ، اس کے پیسے لے لے۔ تو اس بندے نے آگے سے جواب دیا میں یہ بھی نہیں کر سکتا، یہ بکریاں میرے مالک کی ہیں، میں اس کا غلام ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تیرا مالک تو تجھے یہاں پہ دیکھ نہیں رہا، اسے کیا پتہ چلے گا؟ حضرات، اس چیز کو کہتے ہیں تقویٰ۔ یہ وہ اصل پوائنٹ ہے جب انسان کے دل میں اگر پیدا ہو جائے تو انسان تمام طرح کی برائیوں کو چھوڑ سکتا ہے۔ جو اس بندے نے جواب دیا وہ کیا تھا؟ وہ بندہ آگے سے کہنے لگا، جو غلام تھا، بکریوں کا چرواہا تھا، اس نے حضرت عبداللہ بن عمر کو مخاطب کر کے کہا اگر میرا مالک یہاں پہ نہیں ہے تو این اللہ، اللہ کہاں پہ ہے؟ این اللہ، اللہ کہاں پہ ہے؟ آج اگر یہ سوال اور یہ بات ہمارے دلوں میں پیوست ہو جائے، ہمیں یقین ہو جائے اس بات کا کہ اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے، تو تصور گناہ تیرے دل سے مٹ جائے۔ اے انسان، اگر تجھے اس بات کا یقین ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے، یہ تقویٰ ہے۔ آج ہم نہ جانے کیا کیا کر جاتے ہیں۔ آج ہم اپنے موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں، انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں، کسی کی ماں بہن کی عزت کو دیکھتے ہیں تو کبھی سوچئے این اللہ، کسی کی چوری کرتے ہیں، کسی کے غلے سے پیسے اٹھاتے ہیں، کسی کی مزدوری میں ڈنڈی مارتے ہیں تو سوچئے این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ آج مسلمان اللہ کو بھول چکے ہیں۔ بس یہی بات اس نے کہی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مالک کے پاس گئے، اس کو خریدا، اس کی بکریوں کو خریدا اور واپس آ کے اسے آزاد کر دیا اور اسے کہا آج کے بعد تو آزاد ہے۔ جب وہ جانے لگا تو کہا یہ بکریاں بھی ساتھ لے کے جاؤ، یہ بکریاں تجھے میں نے انعام میں عطا کر دی ہیں، آج کے بعد تو ان کا غلام نہیں بلکہ مالک ہے۔ حضرات، بات کرنے کا مقصد، اس واقعے کو سنانے کا مقصد یہی ہے کہ اس بندے نے تقوی اختیار کیا، اللہ نے 2 انعام کیے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ ایک تو اللہ نے اسے ٹینشنوں سے بچایا، دوسرا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ نے رزق وہاں سے دیا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ کل وہ غلام، آج وہ آزاد۔ کل وہ جن بکریوں کے پیچھے بھاگنے والا ان کا چرواہا تھا، آج ان کا مالک بن گیا، فقط اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور تقوی موجود تھا۔ اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں اللہ ہمیں ٹینشنوں سے محفوظ فرما لے، اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں روزیاں عطا فرما دے، ہمارے لیے رزق کے خزانے کھول دے، تو اللہ کا قرآن پاک میں یہ وعدہ اور یہ فیصلہ ہے کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ اور ایز اے پورا ملک، پوری قوم اگر یہ چاہتی ہے کہ ہمیں ٹینشنوں سے محفوظ فرمائے تو اللہ فرماتے ہیں لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر پوری قوم میرا تقوی اختیار کرے اور ایمان لے آئے، لفتحنا علیہم برکات، اللہ فرماتے ہیں میں زمین و آسمان سے ان کے لیے اپنی رحمتوں کے، اپنی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ آج ہمیں چاہیے ہم
بالکل سب مل کے گھر والوں کو ساتھ رکھ کے یہ بتائیے اور یہ سمجھائیے، اس میسیج کو عام کیجئے تاکہ اللہ رب العزت کا تقوی، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا ہو سکے اور ہم گناہوں سے بچ کے اللہ کے محبوب بن کے اللہ رب العزت کی رحمتوں کے